العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ زمینداری کی نوعیت۔ آج سوشلزم اور کمیونزم کے دور میں زمینداری کا لفظ ایسا ناگوار ہو گیا ہے کہ ان کے کان اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں، مگر واقعات کی کھود کرید کے وقت یہ نازک مزاجی کسی طرح بھی جائز نہیں۔ مظلوم کی داستان تو سننی ہی پڑتی ہے، خواہ آپ کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ سر سید زمینداروں کے حامی نہیں ہیں، مگر جو بات حق ہے اس کا اظہار وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد اگر خیال کیا جائے تو ہندوستان میں ہر ایک محال زمینداری کا ایک چھوٹی سی سلطنت دکھائی دیتی ہے۔ قدیم سے دستور ہے کہ سب کی رضامندی سے ایک شخص سردار ہوتا ہے۔ وہ ایک بات تجویز کرتا تھا اور ہر ایک حقیقت دار کو بقدر اپنے حصے زمینداری کے بولنے کا اور دخل دینے کا اختیار ہوتا تھا۔ رعیت باشندہ دیہہ گاؤں میں رہنے والوں کے چودھری بھی حاضر ہو کر کچھ گفتگو کرتے تھے۔ اگر کسی مقدمے نے زیادہ طول پکڑا تو کسی بڑے گاؤں کے مقدم اور سردار کے حکم سے فیصلہ ہو گیا۔ ہندوستان کے ہر ایک گاؤں میں بہت خاصی صورت ایک چھوٹی سلطنت اور پارلیمنٹ کی موجود تھی۔ زمینداری اور جاگیرداری کے دور میں عدل و انصاف اور شہری حقوق کی ادائیگی کی یہ ایک صورت تھی۔ دوسرا مسئلہ کہ خود ان زمینداروں اور جاگیرداروں کا سلوک ان کے ساتھ جن کو رعایا کہا جاتا تھا کیسا ہوتا تھا، تو سینکڑوں تاریخی مثالوں کی شہادت یہ ہے کہ زمیندار رعایا، راجا اور پرجا کا باہمی تعلق محبت و خیرخواہی، پرورش اور وفاداری کا ہر دل عزیز رشتہ مانا جاتا تھا۔ بے شک یورپین نفع اندوزوں کی آمد کے بعد جب استحصال بالجبر، نفس پرستی، بے دردانہ قتل و غارت اور انسانی حقوق سے بے پرواہی کے ناپاک تحفے جگہ جگہ تقسیم ہونے لگے اور بے مروتی خود غرضی محنت کشی نے سکہ رائج الوقت کی حیثیت اختیار کر لی، تو کچھ زمینداروں اور جاگیرداروں نے بھی وہ ظلم و تعدی اختیار کی جن کی مثالیں پیش کر کے موجودہ نسلوں کو اپنے پیش رو بزرگوں سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ مگر اسی گئے گزرے دور میں جبکہ یورپین نفع اندوزوں کو قدم جمائے ہوئے 150 برس گزر چکے تھے، وہ مثالیں بھی سامنے آتی ہیں جن کی شہادت یہ ہے کہ باد سموم کی تمام آتش انگیزیوں اور شعلہ افشانیوں کے باوجود رعایا پروری اور غربا نوازی کے چمن اب بھی بالکل خشک نہیں ہوئے تھے۔ محنت کش طبقہ کسی بھی عنوان سے جب اپنے زمینداروں اور جاگیرداروں کی پناہ ڈھونڈتا تھا تو یہ خزاں رسیدہ چمن اور گلشن تازگی اور آسودگی کی بخشش میں فراخ حوصلگی کی مردہ روایتیں زندہ کرنے میں کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت مشت نمونہ از خروارے ہندوستان کے سب سے بڑے نامور جاگیردار بہادر شاہ کی سیر چشمی اور فراخ حوصلگی کی صرف ایک روایت جو دہلی کے دیہات میں مشہور ہے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک دہقان کی زبان سے سنیے۔ عذر سے پہلے پرانے قلعے کی دھرتی میں باجرہ بہت اچھا پیدا ہوتا تھا۔ یہ دھرتی ہمارے پاس تھی، ہم پر سرکاری لگان صرف یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے کبوتروں کے واسطے حل پیچھے سوا سیر باجرہ دینا پڑتا تھا۔ بوڑھے دہقان نے کہا، گوجروں کی قوم بہت شریر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے دل میں شرارت آئی، ہم نے سوچا کہ اس مرتبہ باجرے کو بھی گول کر جاؤ اور بادشاہ سلامت کو کس طرح پھسلا دو۔ بات یہ تھی کہ اس سال برکھا کچھ کم ہوئی تھی۔ اگر ہم ایسے ہی سیدھی طرح بادشاہ سلامت سے معافی مانگ لیتے تو لگان معاف ہو جاتا، مگر ہمیں چال سوجھی کہ ہم نے باجرے کی بالیں صفائی سے کاٹ لیں اور خالی پودے کھیتوں میں کھڑے رہنے دیے۔ پھر سارے کسان لال قلعے کے جھروکوں کے سامنے جمنا کی ریتی پر جا پڑے اور بادشاہ سلامت کی دہائی کا شور مچانے لگے۔ شور و غل کی آواز بادشاہ تک پہنچی تو جہاں پناہ نے خود جھروکوں میں آ کر ہمیں درشن دیے۔ کیا بات ہے، کیسا شور ہے، جہاں پناہ کی ایک نقیب نے دریافت کیا۔ سرکار ہم لٹ گئے، کھاری باولی کے بنیوں نے باجرے کا بیج جانے کیسا دیا کہ پیڑ تو خوب اگائے
ہرے بھرے بھی خوب ہیں لیکن بال ایک بھی نہیں آئی۔ اب ہم جہاں پناہ کے کبوتروں کا باجرہ کیسے ادا کریں گے؟ اس سال لگان معاف کر دیا جائے، کسانوں نے کہا۔ اچھا، کل کو ہم خود موقع پر پہنچ کر ملاحظہ کریں گے، پھر حکم دیں گے، بادشاہ نے جواب دیا۔ چنانچہ دوسرے دن شام کے وقت بادشاہ سلامت ہوادار پر سوار ہو کر پرانے قلعے آئے۔ کھیتوں کو ملاحظہ فرمایا، وہاں کوئی بال چھوڑی ہوئی نہ تو نظر بھی آتی۔ بادشاہ سلامت نے دور ہی سے کھیتوں پر نظر ڈال کر فرمایا، امان! گوجروں کی فریاد چیخ ہے، کھاری باولی کے بنیوں نے بڑا دھوکہ کیا، کل کو انہیں بلواؤ۔ اچھا جاؤ، اس سال لگان معاف۔ دہقان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے سمجھدار مکھیا وغیرہ اس کھیل میں شریک نہیں تھے۔ وہ بخار کا بہانہ بنا کر گھروں میں لیٹ گئے تھے۔ انہیں خیال تھا کہ بادشاہ سلامت ایسے بیوقوف نہیں ہیں، وہ جب پیڑ دیکھیں گے اصل بات سمجھ جائیں گے، پھر ان کی خفگی جانے کیا رنگ لائے۔ بات بھی یہی تھی، بادشاہ سلامت ایسے بیوقوف نہیں تھے، مگر یہ رعایا کا ناز تھا، اور وہ ناز برداری اور رعایا پروری سچ ہے۔ آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے۔ اسی دہقان کی ایک روایت اور بھی ہے کہ ایک سال بارش نہیں برسی، کھیت سوکھ گئے، غلہ مہنگا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کے پاس لوگ فریاد لے کر گئے۔ پہلی مرتبہ بنیوں کو بلا کر غلے کا ایک نرخ 1 من فی روپیہ مقرر کر دیا، مگر کچھ دنوں بعد بنیوں نے اپنی مجبوری اور پریشانی کا اظہار کیا، تو اب بادشاہ سلامت نے نماز استسقاء کا فیصلہ کیا۔ عام اعلان ہو گیا کہ کل صبح کے وقت عیدگاہ پر نماز استسقاء ہوگی۔ شہر کے تمام چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہندو مسلمان عیدگاہ پہنچے۔ بادشاہ اور بیگم بھی معمولی لباس میں عیدگاہ پہنچے۔ نماز پڑھی گئی، بادشاہ سلامت نے رونا شروع کیا تو ساری مخلوق کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ دل کا فغاں اور آنکھوں کے آنسو ابھی ختم نہیں ہوئے کہ بقول دہقاں پھر جو کالی کالی بھوری بھوری گھٹا اٹھ کر برسنی شروع ہوئی تو لوگوں کو گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اچھے تھے یا برے؟ بادشاہ بیگم کا کردار کیا تھا؟ ان سب سے قطع نظر یہ ہمدردی اور وطن کے دکھی انسانوں سے یہ میل جول وہ جوہر ہے جو اس جاگیرداری میں کامیاب نہیں تھا جس کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ جو اس جاگیرداری میں کامیاب نہیں تھا جس کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں تاریخ انسانیت کے اس یادگار حادثے کو صرف جاگیرداروں کا رقص بسمل قرار دینا اگر قصد و ارادہ سے ہے تو تاریخ کے حق میں بہت بڑی خیانت ہے، اور ایک ایسی چشم پوشی ہے جو مورخ کے لیے کبھی بھی جائز قرار نہیں دی جا سکتی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے دور تسلط میں جاگیرداری سے کہیں زیادہ صنعت و تجارت کو برباد کر دیا تھا، اور وہ ہندوستان جو علوم و فنون میں تمام دنیا سے فائق، فراوانی دولت میں سونے کی چڑیا، خوشحالی میں رشک ارم، راحت و آرام میں جنت نشاں مانا جاتا تھا، اس کو انتہائی بے دردی اور خود غرضی سے تباہ کاری اور غارت گری کا تختہ مشق بنا کر اتنا برباد کر دیا تھا کہ اب وہ علم و ہنر سے تہی دامن قحط زدہ فاقہ مست کاشتکاروں اور بے ہنر مزدوروں کا ویراں خانہ بن کر رہ گیا تھا۔ کہیں کہیں کوئی شمع باقی رہ گئی تھی تو ہسٹنگز اور ڈلہوزی جیسے ستم ایجاد گورنروں کی پھونکیں ان کو بھی بجھا چکی تھی یا بجھا رہی تھیں۔ تاریخ ہندوستان کی یہ المناک حقیقتیں اتنی واضح ہو چکی ہیں کہ تحریر کی ضرورت نہیں، عیاں رانچے بیاں۔ تفصیلات اگر مطلوب ہوں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے نقش حیات جلد اول میں، اور مولوی سید طفیل احمد صاحب مرحوم علیگ نے حکومت خود اختیاری اور روشن مستقبل میں اردو خواں حضرات کے لیے کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ ہم سر سید مرحوم کے ایک دلچسپ فقرے پر اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ اہل حرفہ کا روزگار بسبب جاری اور رائج ہونے اشیاء تجارت ولایت کے بالکل جاتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان میں کوئی سوئی بنانے والے اور دیا سلائی بنانے والے کو بھی نہیں پوچھتا تھا۔ پارچہ بافوں کا تار تو بالکل ٹوٹ گیا تھا، اسی وجہ سے سب سے زیادہ اس ہنگامے میں یہی لوگ گرم جوش تھے۔ نمبر 3،
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔